آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ 22/5/2026 بمطابق 5 ذی الحجہ 1447 ہجری ہم اپنے ہفتہ روزہ درس قرآن مجید کے سلسلہ ثانیہ کے ساتھ جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 آیت نمبر 120 تا 122 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے درس میں جو مرکزی مضمون ہے کہ اگر یہود و نصارہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کیسے راضی ہوں گے، اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے جو ہم بتلا رہے ہیں۔ اگر تمہیں کسی نے مسلمانوں اگر تمہیں کسی نے یہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ فلاں فلاں چیز پر راضی ہو جائیں گے تو علیم و خبیر تمہیں بتلا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، کم سے کم کس چیز پر راضی ہوں گے۔ اور اگر آپ نے بظاہر خطاب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اگر آپ نے بھی ان کو راضی کرنے کے لیے حق راہ چھوڑا تو آپ کا بھی اللہ کی طرف سے کوئی مددگار اور نصیر نہ ہوگا۔ پھر دوسری بات، اہل کتاب 2 قسم کے ہیں، اصلی اور نام نہاد۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو تذکیر بانعم اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں، اس کے ساتھ تخویف اخروی، آخرت سے ڈرایا گیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ ولا نصیر۔ اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، حقیقت میں ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کا اتباع کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک جو راہ اللہ بتلائے صرف وہی راہ سیدھی ہے، اور البتہ اگر بالفرد والمحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق بات کا علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کی گرفت کے مقابلہ میں نہ کوئی یار و مددگار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب سے ایمان کی بڑی امید تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی درجہ میں توحید، رسالت، آخرت، وحی الہی اور آسمانی کتابوں سے واقف تھے، اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم آسمانی کتابیں مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، دعویٰ وہ یہ کرتے تھے، اور ان پر ایمان کے دعوے دار تھے۔ اس لیے ان کا اسلام سمجھنا اور قبول کرنا بظاہر نہایت آسان تھا۔ یہود جو مطالبات کرتے، کبھی مسلمانوں کو خیال ہوتا اگر یہ پورے ہو جائیں تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں، تو جواباً فرمایا گیا مسلمانوں تم سادہ مزاج ہو جبکہ یہود بڑے متعصب اور شاطر ہیں، اگر تم ان کے کچھ مطالبات پورے کر لو، خواہ تحویل قبلہ ہو یا جانوروں کی حلت حرمت۔ جانوروں کی حلت حرمت کیا تھی رضوان بھائی؟ ان پر اونٹ حرام تھا، ان پر بطخ حرام تھی، وہ چیز جن کے ہاں جی، اور ان پر اسی طرح چربی حرام تھی۔ یہودیوں نے اگر کہا بھی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو رسول اللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا یا محمد۔ کیا ہی اچھی بات ہوگی اگر ہم کچھ چیزوں میں اتفاق کر لیں، اس کا اچھا میسج جائے گا۔ کیا کر لیں؟ ہم اونٹ نہیں کھاتے، آپ بھی نہ کھائیں، ہم اونٹ کا دودھ نہیں پیتے، آپ بھی نہ پئیں، اس میں حرجی کیا ہے کہ اگر ہفتے کے دن کی تعظیم کر لی جائے، ہفتے کے دن کی اگر تعظیم کر لی جائے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا ایک دوسری بات، حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اونٹ نہ کھاؤں، حلال سمجھوں نہ کھاؤں،
اور دودھ نہ پیوں اور ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کروں. فرمایا یوں تو پھر یہودیت کے اثرات باقی رہیں گے. ویسے ہم نے کئی بار کنجش اہلیہ نہیں کھائی, گھریلو چڑیا آپ نے کھائی ہے جی؟ نہیں کھائی, لیکن اسے آپ بغیر کسی تردد کے حلال جانتے ہیں. نہ کھانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے, نہ کھانے میں ویسے, لیکن جب اس میں کوئی اور بات آئی تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی. خیر جی, اس وقت تک یہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. یہ آہستہ آہستہ مطالبات بڑھاتے جائیں گے. ابھی یہ یا رسول اللہ اگر یہ کر لے, آپ نے وہ اگر کر لیا بالفرض, اگر یہ ہو جائے وہ ہو گئے, اگر یہ ہو جائے, راضی تب ہوں گے جب تم اسلام سے نکل کر یہودیت میں یا عیسائیت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. رضوان بھائی یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ حتی تتبع ملتہم, لیکن بعد کے جو ظالم ملحد عیسائی یہودی آئے انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ زویمر پادری نے کیا کہا تھا لارڈ میکالے کا, یہ اسے آپ سمجھیں کہ یہ اس کی اور اس کی ایک ہی پالیسی تھی. اس نے کہا تھا اگر میں نے مسلمانوں کو یہودی اگر میں نے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا پھر تو وہ جنت کے حقدار ہو گئے. دشمن سے انتقام یوں تو نہیں لیتے, ان کو ایسا چھوڑنا ہے لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ اسلام میں ہوں نہ عیسائیت میں ہوں. اس لیے آپ دیکھیں اس سے پہلے جو محنت ہوتی رہی زویمر پادری اور اس لارڈ میکالے سے پہلے جو محنت ہوتی رہی اسے کہتے ہیں تبشیری محنت, کہ ان کو خوشخبری والی جانب لاؤ, جنت والی جانب لاؤ. یہ بھولے ہوئے ہیں, ان کو جنت کی طرف لاؤ. اس کے بعد جو محنت ہوئی وہ ہوئی تشکیکی محنت. نہ ان کو جنت میں نہیں لانا, ان کو راستے میں بھٹکا دو, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تشریح الفاظ ولن ترضا, کچھ یہودی خدمت نبوی میں آ کر بولے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم باہمی طور پر موافقت کر لیں, مثلا ہمارے عبادت کے دن ہفتے کی تعظیم آپ کریں اور اونٹ کے گوشت و دودھ سے منع کر دیں. جواباً قرآن نے فرمایا اگرچہ ابھی کچھ باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس وقت تک مسلمانوں سے دلی طور پر راضی نہ ہوں گے جب تک وہ اسلام چھوڑ کر انہی کا مذہب اختیار نہ کر لیں. فائدہ, یہود و نصارہ کی دشمنی مسلمانوں سے کوئی آج کل یا 2-4 صدیوں کی نہیں, بلکہ جب سے مسلمان مدینہ آئے یہود کی دشمنی شروع ہو گئی. پھر ہر دور میں زبانوں سے تانے اور اسی طرح ہرزہ گوئی کرتے رہے, سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں سے چھپی دشمنی اس سے بھی زیادہ ہے جتنی آپ ان کی کوششوں کو پرکھیں گے, جتنی آپ ان کے حملوں کو محسوس کریں گے. دشمنی اس سے بھی بڑھ کر ہے. چنانچہ سورۃ آل عمران میں ارشاد الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, ان کو اپنے علاوہ دوست بنانا ہی نہیں ہے. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر, جو ان کے منہوں سے نفرت ظاہر ہو رہی ہے یہ کم ہے, جو سینوں میں چھپی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. ارشاد الہی ہے کفار سے دوستی زمین میں فساد پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, یہ بعض کے دشمن ہے, بعض کے دوست ہے. اگر تم نے الا تفعلوا, اگر تم نے اس حکم پر عمل نہ کیا, یعنی ان سے دوستی اور رشتے ناتے نہ چھوڑے, دوستی اور تعلق نہ چھوڑا, تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, تو پھر زمین میں فتنہ بھی پھیل جائے گا اور فساد بھی پھیل جائے گا, کوئی چیز خالص نہیں رہے گی. اور یقین جانیے ہمیں کافر نے اتنی نقصان نہیں دیا جتنی کافر سے محبت رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں نے دیا. کافر تو کھل کے ہے نا جی, مارے آستین جو ڈسا کرتا ہے نا, آستین کا سانپ وہ جنگل کا سانپ نہیں ڈس سکتا, یہ تو بہت قریب ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں
اور اگر یہ مسلمانوں کے ہاں جی، تو اسی طرح جی سورت توبہ کی آیت نمبر 29 میں دوستی کا جو معیار ہے ایمان کو قرار دیتے ہوئے فرمایا ارے مومنو، اگر خدا نہ خواستہ تمہارے آبا اجداد بھائی اور دیگر اعزاء اقارب کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں تو ان کی دوستی بھی ختم کر دو۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ شوگر کی وجہ سے کوئی انگلی ختم ہو جائے تو اس کو رہنے دیا جاتا ہے، اگر اس کو رہنے دیا تو دوسرے بھی پھر پہلے انگوٹھا وہ نہیں تو پھر ساری انگلیاں وہ نہیں تو پورا پاؤں، اگر وہاں پر باز نہ آئے تو پھر ٹانگ ہی چلی جائے گی۔ تو اس لیے قرآن یہاں پر بڑی عجیب بات فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابل میں کفر سے انہوں نے محبت کی تو انہیں بھی چھوڑ دو، یہ بھی کینسر زدہ ہو گئے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم نے ان سے دوستی نہ چھوڑی تو تم بھی اللہ کے ہاں ظالم شمار کیے جاؤ گے۔ کافروں سے دوستی کرنے والے مسلمانوں کو قرآن نے منافق قرار دیا، منافق، فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کے لیے تو بڑی آگے کی خبر ہے۔ کون سے ربا کون ہے منافق؟ ان کے لیے یہ تو ہے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے ہے تو آگے عذاب علیم۔ وہ کون سے لوگ؟ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں آج عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے عمومی طور پر۔ ایک اللہ والے کے جملے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ دو چیزیں ہیں، کیا؟ ایک سود، دوسرا رسول اللہ سے غداری۔ اچھا آپ کہیں گے رسول اللہ سے غداری کیسے؟ نبیل منیر کو ہم نے ستارہ امتیاز دیا اور نبیل منیر کہتا ہے میں اس اسمبلی پر لعنت بھیجتا ہوں جس نے ہمیں کافر قرار دیا، کھل کے کہتا ہے اس عدلیہ پر لعنت جو ہمارے خلاف فیصلے کرتی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے قادیانی ایسے جری ہیں؟ جی ہاں، ظفر اللہ قادیانی نے جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ ہو رہا تھا، ظفر اللہ قادیانی دوست نہیں تھا، وزیر خارجہ تھا، پاکستان کا وزیر خارجہ، اور اس وقت کا وزیر خارجہ جب بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا، مشرقی مغربی دونوں بازو جب ایک ساتھ تھے، اور اس وقت پاکستان کی ایک حیثیت تھی، اس وقت اس نے کہا، کھل کر کہا، ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، مجھے کافر گورنمنٹ کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو یا مسلمان گورنمنٹ کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو، قائد اعظم کو مسلمان سمجھو محمد علی جناح کو، مجھے کافر سمجھ لو میں جنازہ نہیں پڑھتا، یا اسے کافر سمجھو مجھے مسلمان سمجھو میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ کھلی بات۔ تو یہ بھی ایسے ہے جی، قادیانی آج تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی اسمبلی پر لعنت ہے جس نے ہمیں کافر قرار دیا۔ تو جو اس اسمبلی کو نہ مانے، عدلیہ کو نہ مانے، قانون کو نہ مانے، اور وہ کھل کر کہتے ہیں اس وقت تک پاکستان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں جب تک اپنا فیصلہ ریورس نہ کرے، اس وقت تک کوئی نرم گوشہ ہے ہی نہیں، اس کو ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے۔ ایک جملہ کہا جاتا تھا نا کہ بلے کو دودھ کا رکھوالا بنانا، وہ ابھی چھوٹا جملہ ہے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ قادیانی کو ستارہ امتیاز دینا بلے کو دودھ کا رکھوالا بنانے سے یا بھیڑیے کو بکریوں پر نگران بنانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ خیر جی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، اور جب تک یہ غداری نہیں چھوڑی جائے گی تب تک اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آئیں گی۔ بس بے شک ساری کی ساری عزت۔ اچھا اگر پھر فرمایا کیا یہ لوگ کفار سے دوستی کر کے ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ آج بھی ایسے ہے نا، ہمارے حکمران قادیانیوں سے عزت لینا چاہتے ہیں، تو فرمایا بس بے شک ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس۔ آیبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا،
آج کل مسلمانوں کی کفار سے دوستی اور محبت کی ایک وجہ مسلمانوں کی تنگ دستی، محتاجی، کفار کی مالداری ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں بھی آج ہمارے حکمران آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی یہی وجہ تو ہے، کیسے ہمارا نظام چلے؟ تو اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار فرما دیں گے۔ اللہ تو علیم و حکیم ہے اگر اس نے چاہا تو۔ اچھا جی، یہ ایک بات۔ اب اس کا جو دوسرا جملہ ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یہ بدعات اور جو اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں الہاد کی طرف سے، اس کی جڑ کاٹنے والا جملہ ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ ہم محض تمہاری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکام نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے لیے ہدایت کا صرف ایک ہی دروازہ ہے اسلام، باقی سب آسمانی ادیان جو کہ اپنے دور میں سچے اور قابل عمل تھے اسلام کے بعد منسوخ ہو چکے۔ ارشاد الہی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اگر تورات، انجیل، زبور اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتی ہیں، نہیں اگر ہوتی پھر بھی اسلام کے بعد منسوخ ہو چکی، جبکہ اب تو دنیا میں کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اس میں ان میں اس قدر تعریفات ہوئی کہ وہ پادریوں، بادشاہوں اور امیروں کی خواہشات اور قومیت کا مجموعہ ہو گئی۔ اب زمانے میں روشن، واضح اور سیدھا راستہ صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور واضح طور پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ کھلم کھلا اعلان ہے۔ اب جی اس آیت کا تیسرا جملہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بظاہر یہ سخت خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ نے ایسا کیا، حضور تو کر نہیں سکتے، حضور تو معصوم ہے، اس میں امت کے لیے تنبیہ اور تعدیب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اہل کتاب کی خواہشوں کی اتباع اور ان سے دلداری سے روکا گیا تو امت کو کس قدر احتیاط کرنی ہے، اور اگر کوئی مسلمان کفار سے دوستی کرتے ہوئے ان کی خواہشات پر چلے گا تو وہ خدائی مواخذے اور عذاب سے کیسے بچ سکے گا؟ جناب اغیار کو راضی کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا ایمانی تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ ارے مسلمانوں، کب تک اپنی دینی تہذیب و ثقافت چھوڑ کر یورپ کی نقالی کرتے رہو گے؟ یاد رکھو کفار سے جتنا بھی کمپرومائز اور ان کی کمپرومائز کر لو، ان کی نقالی کر لو، جب تک تمہارے ساتھ اسلام کا نام لگا ہوا ہے تم سے کفار نے راضی نہیں ہونا، حتی تتبع ملتہم کا اٹل اعلان ہے۔ فائدہ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا، تتبع ملتہم، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ملت کا لفظ، ملت اور دین میں کیا فرق ہے، دوسرا ہے ملتہم، دونوں کے لیے ایک ملت بولا گیا، حالانکہ یہودیت علیحدہ ملت ہے اور عیسائیت علیحدہ ملت ہے۔ فائدہ، یہود و نصارہ اگرچہ دو علیحدہ علیحدہ مذہب ہیں مگر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ملتہم لا کر اشارہ کر دیا، کفر خواہ جس قوم، علاقے اور نظریات سے تعلق رکھتا ہو مسلمانوں کے خلاف متحد ہوں گے۔ الکفر ملت واحدہ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے، وہ چاہے روس ہو یا چائنا ہو، وہ چاہے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، یہ مسلمانوں کے وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دوستی کر رہے ہوں، اس میں ہم نے نہیں کیا، لیکن وقت پڑنے پر پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کا اپنا بلاک بنانا ہی لازم ہے، اور کہ سہارے پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ سہارے ٹوٹیں گے جب تک یہ متفق نہیں ہوں گے، اپنا بلاک نہیں بنائیں گے تب تک یہ کامگار نہیں ہوں گے۔ جی نیز دین کا لفظ اللہ تعالیٰ، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ملت ایک دین، دین کا لفظ اللہ تعالیٰ اور امت کی نسبت سے ہوتا ہے، مثلا دین الہی، دین اکبری، مسلمانوں کا دین، یہ دین اکبری اکبر بادشاہ کا بنا ہوا جو دین ہے،
اکبر بادشاہ کا. اور یہ اکبر بادشاہ کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ اکبر بادشاہ کو ایک ملا نے ہی بتایا تھا کہ یوں بھی ہوتا ہے, اور اس نے صابیوں سے یہ اس نے اخذ کیا تھا. جو صابی مذہب تھا نا, صابی, وہ زبور کو بھی مانتے تھے, ادھر زبور کو پڑھتے تھے اور منہ بیت اللہ کی طرف کرتے تھے. رضوان بھائی, منہ بیت اللہ کی طرف پڑھتے, زبور کو تھے, روزے بھی رکھتے تھے اور ستاروں کی عبادت بھی کرتے تھے. انہوں نے سب چیزوں کو ملا دیا تھا. اور اکبر کے بارے میں ایک بندے کو پڑھ رہا تھا, کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ کنویں کے مینڈک, وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جی چاہے اکبر غلط تھا لیکن اس کی سوچ تو گئی کہ سب کو جمع کرے. کہاں اس کی سوچ گئی؟ اس نے تو کاپی پیسٹ کی تھی, صابی مذہب کو اس نے کاپی کیا تھا جی. اچھا جی, جبکہ ملت کا لفظی معنی ہے طریقہ, اس کا استعمال کسی پیغمبر علیہ السلام یا جماعت اور قوم کے ساتھ ہوگا, جیسے ملت ابراہیم, ملت یہود, ملت نصارہ. بعد الذی جاءک من العلم, یہ ہماری اسی آیت کا چوتھا یہ پوائنٹ ہے جی, چوتھا پوائنٹ. حقیقت حال اور حکم الہی سے واقفیت کے بعد خواہش پرستی بہت معیوب ہے, ویسے بھی معیوب لیکن جب پتہ چل گیا اس کے بعد معیوب. یہ ایک جملہ کہتے ہیں نا جی, زندہ مکھی کو نگلنا تو بڑی بات ہوتی ہے. بھائی مکھی تو مکھی ہے, زندہ ہو کے مردہ ہو, پتا ہو کہ پتا نہ ہو, لیکن پتا ہونے کے بعد اس کو نگلنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے بالکل اسی طرح. من بعدی جی, بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا, پھر ایسا کرنا بہت معیوب اور قابل مواخذہ جرم ہوتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں اس جملے جاءک من العلم سے معلوم ہوا وعید ہمیشہ واضح دلائل کے بعد آتی ہے اس آدمی کے بارے میں جی, اور اس آدمی اور وعید اس آدمی کے بارے ہوتی ہے جو یقینی طور پر جاننے اور عمل کی قدرت کے باوجود عمل نہ کرے. اسے قدرت بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے, پھر بھی عمل نہ کرے. گویا وعید کبھی اندھے کے بارے میں نہیں ہوگی, بدنظری کی وعید دیکھنے والے کے بارے میں ہوگی. ایسا دیکھنے والا کہ جس کی آنکھیں ہی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی, کیا اس کے ذمہ ہے وہ اپنا چہرہ پھیرے؟ جس کی گردن ایک جگہ پر اکڑ گئی, نہ جو پھیر سکتا ہے, اگر وہ بھی اب اپنی نظر غیر محرم سے نہیں ہٹائے گا تو وہ مجرم ہوگا. گویا اسلام میں تکلیف مالا یطاق ہرگز نہیں. من اللہ من ولی ولا نصیر, یہاں دو لفظ بولے گئے, اللہ کی طرف سے کوئی ولی اور نصیر نہ ہوگا. ولی بمانا یار, حمایتی, نصیر بمانا مددگار. دو لفظوں میں دو فرق ہے. عموماً ولی کا تعلق دنیا سے اور نصیر کا آخرت سے. نمبر دو, حمایتی کبھی کمزور بھی ہوتا ہے جو صرف زبانی مدد کرتا ہے, جبکہ نصیر عملاً مدد کرنے والے کو کہتے ہیں اور قید و مصیبت سے چھڑانے والے کو کہا جاتا ہے. فائدہ, آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب بالفرد والمحال کے طور پر ہے, جیسے مقصود امت کو تنبیہ کرنا ہے, ورنہ حضرات انبیاء کرام تو معصوم ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصوم خاتم المعصومین ہے. آپ سے شریعت کی خلاف ورزی اور اللہ کی نافرمانی ممکن ہی نہیں. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے خیر کی طرف بلاتا رہتا ہے, اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے جو اسے شر کی طرف کھینچتا رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی؟ ارشاد فرمایا ہے تو میرے ساتھ بھی, لیکن اللہ نے اسے میرا تابع کر دیا, وہ مجھے شر کی بات کہہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ایسا ایک راستہ ہونا چاہیے جہاں پر آنکھیں بند کر کے آدمی چل سکے, اور وہ راستہ نبی ہی کی ذات گرامی ہوتی ہے. اسی لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں, انبیاء معصوم ہوتے ہیں جی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
وہ لوگ جن کو ہم نے کوئی آسمانی کتاب دی اور وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اچھا، ایسے تلاوت سے مراد اس کی بیان کردہ ہر بات پر صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہیں، قومی تعصب، ذاتی مفادات کو حق ماننے اور اس پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہیں بننے دیتے. گویا وہ لوگ نفسانیت، ہٹ دھرمی اور قومی تعصب چھوڑ کر اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نتیجتاً یہ لوگ اس دین اسلام، قرآن اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. مثلا عبداللہ بن سلام ہو گئے، کعب احبار ہو گئے، میمون اقران ہو گئے، عدی بن حاتم ہو گئے، اسہمہ نجاشی وغیرہ. اسہمہ کے مقابل ہرقل شاہ روم یہ جانتا تھا دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتا تھا. دل سے اس لیے کہا کہ پہلے مانتا تھا. جب اقتدار اور ایمان آیا اس وقت اقتدار کے خاطر اس نے ایمان کو چھوڑ دیا. یہ جانتا تھا، بالکل جانتا تھا 100%. اسی لیے تو اس نے کہا تھا میرے ان قدموں والی جگہ تک ان کے ماننے والے آئیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اقتدار تمہارے پاس رہے تو ان پر ایمان لے آؤ. اس نے واضح طور پر کہا تھا. اور یہ بھی کہا تھا اگر میں یہ بات جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کے قدم دھو کر پیتا. بخاری شریف میں ہے، پورا تفصیلی واقعہ ہے. یہ حضرت اسہمہ نجاشی کے مقابل تھا. جبکہ اسہمہ نے کھل کر اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ اس کا اقتدار ویسے چھن گیا، اسہمہ کا اقتدار باقی رہا رضی اللہ تعالی. اور جو شخص اپنی کتابوں کا منکر ہوگا پس یہ لوگ پوری طرح گھاٹا پانے والے ہیں. جو اہل کتاب تورات انجیل میں تعریف کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں چھپاتے ہیں یا اسلام و قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. گویا اتنی وعدے بشارات و ہدایات کے انکار کی وجہ سے یہودی خود تورات کے منکر ہو گئے، عیسائی انجیل کے منکر ہو گئے. اب ذرا یہ اہل کتاب غور کریں، ان کی آخرت میں نجات کس بنیاد پر ہوگی؟ ان کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا. اصلی اہل کتاب تورات تو اصلی جو اہل کتاب ہیں وہ قرآن و اسلام پر ضرور ایمان لائیں گے. جبکہ نام کے اہل کتاب جو محض رہبان ہیں وہ کفر کر کے آخرت کا خسارہ پانے والے ہوں گے، اگرچہ دنیا کے چند سیاسی، قومی، ذاتی مفادات حاصل کر لیں گے. تشریح الفاظ الذین آتیناہم الکتاب، تمام آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں اور حق سچ تھیں، اگرچہ امتوں نے تعریف کر دی. اور ہم یؤمنون بما انزل الیک کے ساتھ وما انزل من قبل کا والے ہیں، یعنی ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں. لیکن نزول قرآن کے بعد وہ منسوخ ہو چکی. اب نجات آخرت کے لیے صرف قرآن ہی ہے. یتلونہ حق تلاوتی، کتب سابقہ کتب میں شدید تعریفات کے باوجود یہ بات آج بھی موجود ہے. اگر صدق دل سے ان کو پڑھا جائے تو قرآن پاک تک پہنچا دیتی ہے. آج کی بائبل میں بھی محمدیم موجود ہے. وہ محمدیم 10,000 قدسیوں کے ساتھ پاران کی چوٹیوں سے آئے گا. تو کون ہے محمدیم؟ کون ہے؟ کس کے ساتھ تھے 10,000؟ کس کے ماننے والوں کو دشمنوں نے بھی کہا یہ قدسی لوگ ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا اس کی زبان پر بولے گا. کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی کتاب خدا کا کلام ہے سوائے رسول پاک کے. اور کسی کے بارے میں بھی اللہ پاک نے نہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، صرف حضور پاک کے بارے میں. اسی طرح جی تورات میں آج بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ ہیں وہ اللہ کے آخری ہادی؟ کہا نہیں، وہ تو تمہارے بھائیوں سے آئے گا، وہ تو تمہارے. اور حضرت اسحاق کے بھائی کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل ہے.
اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کما حقہ ان کو پڑھنے والا اسلام سے محروم رہے۔ وَمَن یکفر، کفر کا لفظی معنی انکار ہے، چھپانا ہے، مگر اس میں تعریف کرنا، حق بات کا چھپانا، غلط تعویلات کرنا یا حق پر عمل نہ کرنا بھی شامل ہے۔ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا ہے، وہ بھی رہیں گے اسی کفر میں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے ان احسانات کو یاد کر کے شکر گزاری کرو جو میں نے تم پر کیے۔ یہ کون سے احسان ہیں جی؟ جن کا تفصیلی تذکرہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے 14 تک ہو چکا، 14 تک۔ نبوت، بادشاہت، وجاہت، کثرت اولاد، فرعون سے نجات، دشمن کی ہلاکت، بحر کلزم میں خشک راستے، پتھر سے 12 چشمے، بادل کا سایہ کرنا، من سلوہ، پھر تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں انہی میں آئیں، شرک کے باوجود توبہ قبول کر کے باس بعد الموت سمجھانے کے لیے عامل نامی آدمی کو قتل کے بعد زندہ کیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا تعارف جو پیچھے ہو چکا۔ اور بے شک میں نے تم کو توحید کی وجہ سے اپنے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تشریح الفاظ، بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، یہ خاص قوم ہے جس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودیت بھی ہے اور عیسائیت بھی ہے، دیگر مذاہب بھی ہیں، کیونکہ یہودیوں کے کچھ بقول اسرائیلیوں کے کہ کچھ ان کے قبائل ہندوستان کی طرف آئے تھے، اچھا وہ کسی آسمانی مذہب پر نہیں ہے، وہ کسی آسمانی مذہب پر، نہ وہ یہودیت پر ہے، نہ عیسائیت پر ہے، نہ اسلام پر ہے، وہ اور ان چیزوں پر ہے، کیونکہ ہندوستان یہ مرکز المذاہب ہے، یہاں پر بہت زیادہ مذاہب ہیں، من گھڑت بھی۔ البتہ ان میں اکثریت یہود و نصارہ کی ہے، ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ البتہ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ذریعے اکثر خطاب یہود، اکثر مخاطب یہود ہیں۔ بقرہ کے رکوع نمبر 5 اور اچھا یہ جو آل عمران آئے گی اس میں اکثر خطاب کس کو ہوگا جی؟ نصارہ کو ہوگا، بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کو ہوگا۔ بقرہ کے رکوع نمبر 5 اور 6 میں، 5 میں اور 6 میں اسی لفظ پر تفصیلی بات یا بنی اسرائیل پر ہو چکی۔ ایک آج فتنہ آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل ہم ہیں کیونکہ اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے۔ اوے اللہ کے بندے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے بنی اسرائیل، یہ ایک نسل ہے، نہ یہ عہدہ ہے، نہ بنی اسرائیل عہدہ ہے، نہ بنی اسرائیل مذہب ہے، نہ بنی اسرائیل کسی علاقے سے وابستہ ہے، نہ کسی رنگ سے وابستہ ہے، یہ خاندان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے بنی اسرائیل کوئی ایسے ویسے تھے، انبیاء بھی ہیں ان میں، جیسے کیا بنی اسماعیل سارے مشرک ہیں؟ نہیں، ان میں بڑے توحید والے بھی گزرے، خود جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں سے ہیں، آگے ساری جو نسل چل رہی ہے بنی اسماعیل ہے۔ نعمتی التی انعمت علیکم، اگرچہ ہر طرح کی نعمتوں کو یہ لفظ شامل ہے مگر خاص کر کثرت انبیاء اور بادشاہت۔ ارشاد الہی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، انعمتوں میں اشارہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہمارا عطیہ ہے، اس میں تمہارا استحقاق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نے کوئی محنت کی تو اس کے بدلے تجھے یہ اعزاز ملا، نہیں۔ لہذا ان احسانات کو اپنی عبادت یا خاندانی وجاہت کا نتیجہ سمجھ کر غرور نہ کرنا اور نہ ہی ان کو دائمی سمجھنا، بلکہ ہم مالک ہیں، جب چاہیں تم سے چھین کر کسی اور کو دے دیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا کہ تم ان احسانات کے بدلے میں کیا کر رہے ہو۔ فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو یہ فضیلت اپنے زمانے کے لوگوں پر توحید کی وجہ سے تھی، جب ان میں توحید ہی نہ رہی تو فضیلت کیسے باقی رہتی؟ فائدہ، فضیلت ایک جزوی چیز ہے، جزوی چیز ہے، جبکہ خیریت یعنی بہترین ہونا ایک عمومی اور کلی اعزاز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں،
حضرت ابو عبیدہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین هذه الامہ ابو عبیدہ. کیا ابو عبیدہ صدیق سے بڑھ گئے؟ حذیفہ صاحب سر النبی حذیفہ بن الیمان، کیا حذیفہ صدیق سے بڑھ گئے؟ صدیق اکبر، اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی نے امتحان دیا ہو، کسی نے امتحان دیا ہو اور اس میں اس نے 600 سوالوں کا جواب دیا ہو، 600 سوالوں کا جواب دیا ہو اور سارے سوالوں کا اس نے درمیانہ جواب دیا ہو، اور اس کے مقابل میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے 600 میں سے صرف ایک سوال کا جواب دیا لیکن خوب دیا، تو ایک سوال کا جواب دینے والا کیا ان 600 سوالوں کے جواب دینے والے سے بڑھ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی، کسی حوالے سے فضیلت ہے، جبکہ دوسری ہوتی ہے فضیلت عمومی. تو جو بنی اسرائیل کو فضیلت ہے وہ ایک جزوی فضیلت ہے، جبکہ مسلمان کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیریت اور فضیلت دو چیزوں میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ارے اہل کتاب تم اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی مجرم کی طرف سے کوئی بدلہ اور عوض قبول کیا جائے گا، نہ کسی کو حکم الہی کے بغیر سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. چونکہ بنی اسرائیل فراخی مالداری، خاندانی شرافت اور علمیت کی بنیاد پر زمانے میں مشہور ہو کر دنیا میں منہمک ہو گئے. عقیدہ آخرت اگرچہ زبان پر تھا، واعظ اور درس میں تھا، آخرت کا تذکرہ واعظ اور درس میں تھا، مگر یہ لوگ خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے، قومی تعصب کی بنا پر لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا کے نعرے لگاتے، اور ان کے ہاں جبری شفاعت کا نظریہ تھا کہ ہم جس قدر اللہ کے باغی ہوں، حضرت یعقوب سے اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد کو جہنم میں نہ ڈالے گا. اسی طرح آخرت کے بارے میں نصارہ کے بھی کئی باطل نظریات تھے. تو قرآن نے واضح طور پر کہا لا تجرو نہیں، بلکہ اس لیے قرآن نے بڑے جامع انداز میں اہل کتاب کے 4 غلط نظریات کا رد کیا، جس میں تا قیامت، جی یہ تا ہے، جی ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور عبرت کا سامان ہے. نمبر 1، کوئی کسی کا کفارہ نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی مرضی سے بھی نہیں اٹھائے گا. یعنی اگر وہاں پر بیٹا کہہ بھی دے کہ باپ کا بوجھ میرے اوپر لاد دیا جائے، مرید کہہ بھی دے کہ شیخ کا بوجھ میرے اوپر لاد دیا جائے، شاگرد کہہ بھی دے کہ میرے اوپر لاد دیا جائے، کارکن کہہ بھی دے کہ لیڈر کا بوجھ میرے اوپر لاد دیا جائے، پھر بھی نہیں لادا جائے گا. جی نہ بڑوں کی قربانیوں سے چھوٹوں کے فرائض ساقط ہوں گے، نہ ہی نیک اولاد سے مجرم آبا کو فائدہ ہوگا. نمبر 2، فدیہ اور بدلہ. ویسے تو آخرت میں سب خالی ہاتھ ہوں گے، آخرت میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. جب قبر میں کوئی جاتا ہے تو کسی کے پلے کچھ ہوتا ہے؟ جی کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی. اور کفن کی جیب بالکل نہیں ہوتی. اگر ہو بھی صحیح کوئی ایسا بندہ ہو کہ وہ آخرت میں جائے اور اس کے پاس سارے خزانے موجود ہوں. ایک بات یہاں پر رضوان بھائی میں ایک بات کہتا چلوں، اگر آج بیٹوں کو پتہ چلے کہ باپ پھر زندہ ہو رہا ہے، جس باپ کی جائیداد تقسیم ہو گئی ہو، تو پروفیسر صاحب بیٹے پسند کریں گے باپ زندہ ہو؟ بیٹے نہیں پسند کریں گے کہ باپ، کیوں؟ ہماری جائیداد پھر باپ کے پاس چلی جائے گی. اب ذرا سوچیں، جو کافر مر رہا ہے آخر اس کی جائیداد آگے بڑھ رہی ہے نا. اگر ایسا، یہ میں کہہ رہا ہوں بالفرض والمحال، اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کافر کے پاس دنیا کے سارے خزانے، سارے کے سارے، ٹرمپ جتنی نہیں، سارے چھپے ظاہر سارے خزانے، اگر میں یہاں پر کہہ دوں نا جو دجال آئے گا اس کے پاس بھی سارے خزانے نہیں ہوں گے دنیا کے،
جو خرچ ہو گئے، جو ہیں، جو آنے، سارے خزانے اس کے پاس آ جائیں، پھر وہ فدیہ میں دے، اللہ فرمائیں گے یہ بھی قبول نہیں۔ یہ بھی میں نے کہا بالفرض کے والمحال کے طریق پر ہے، یہ بھی قبول نہ ہوں گے۔ اور جو تیسری چیز وہ ہے، اچھا جی، یہ شفاعت جبری شفاعت کی، ہمارے بڑوں کو چھڑا لیا جائے گا، ہمارے بڑے چھڑا لیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہ شفاعت ہے، جی ہاں، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، اولاد سفارش کرے گی مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبری شفاعت نہیں۔ فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ چوتھی چیز مدد و نصرت، کسی قبیلہ، قوم، پارٹی میں یہ جرت نہ ہوگی زبردستی اپنے مجرم کو خدا تعالیٰ سے چھڑا لے۔ جی خلاصہ آیت نمبر 120، مسلمانوں تم یہود و نصارہ سے جس قدر غمخواری ہمدردی کر لو وہ کبھی تمہارے دوست اور خیر خواہ نہیں۔ ابھی سانپ خیر خواہ ہو سکتا ہے، سانپ کی دوستی یہود و نصارہ کی دوستی سے کم خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے شاید وفا کرے۔ یہود و نصارہ اور وفا دو چیزیں ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے نبیوں سے نہ کیا، حضرت موسیٰ سے نہ کیا، حضرت زکریا سے نہ کیا، حضرت یحییٰ سے نہ کیا، تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے جی؟ اللہ اکبر۔ خلاصہ آیت، اچھا جی، یہ کبھی خیر خواہ نہیں، یہ خواہش پرست ہے۔ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض والے ہیں۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے خدائی مواخذے سے بچ نہ سکو گے۔ خلاصہ آیت نمبر 121، بڑی عجیب بات ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کسی دلیل یا معجزے کی محتاج نہیں۔ جیسے ہے نا جی، سورج کے لیے کیا کسی اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے؟ سورج تو اپنے وجود کی دلیل خود ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حضرت محمد اپنی حقانیت کی خود ہی دلیل ہے، قرآن اپنی صداقت کی خود ہی دلیل ہے۔ قرآن کو نہ کسی کی تائید کی ضرورت ہے، نہ کسی کی تبشیر کی ضرورت ہے۔ قرآن خود اپنا وجود منواتا ہے جیسے سورج منواتا ہے۔ ابھی سورج کے آگے بادل آ کر اس کو چھپا دیتے ہیں، قرآن کو کوئی چیز چھپانے والی نہیں۔ اگر آنکھیں بند نہ کی جائے چمگادڑ کی طرح، صرف چمگادڑ ہی اس فیض سے محروم رہتی ہے بس۔ اچھا جی، خلاصہ آیت نمبر 122، بنی اسرائیل کے تفصیلی احوال رکوع نمبر 5 سے 14 تک ہو گئے اجمالاً دوبارہ ذکر، تاکہ غور کر کے ہدایت قبول کر سکے اور مسلمان ان کی سازشوں شرارتوں سے محفوظ ہوں۔ خلاصہ آیت نمبر 123، تذکیر کے بعد تخفیف عن الآخرت اور دنیا میں قید سے نجات کی ممکنہ 4 صورتوں کی نفی کے آخرت میں بدلہ عوض دے کر نجات نہ ملے گی، نہ ہی کسی کی جبری شفاعت ہوگی، نہ ہی کوئی جماعت اپنے بندے کو چھڑا سکے گی، نہ وہاں پر کفارہ، یعنی ایک کے بدلے دوسرے کو بھی نہ پکڑا جائے گا۔ اللہ رب العزت آخرت کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے اور یہودیوں کے ہیلے بہانوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بھی ایسے ہیلے بہانے کیا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، اللهم إنا نسألك يقينا صادقا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا غفور يا غفار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد
وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ درس کی انشاءاللہ